بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی دھن میں لپٹا ہوا دہلی کا وہ دور، جہاں ایک طرف سلطنتوں کے پرچم لہراتے تھے، تخت و تاج کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی، تو دوسری طرف مٹی کے فرش پر بیٹھا ہوا وہ فقیر، جس کے پاس نہ محل تھا نہ لشکر، مگر جس کے در پر جھکنے والی گردنیں بادشاہوں کے دربار میں بھی نہ جھکتی تھی۔ یہ داستان ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ولی جس کی خاموشی میں بھی حکمت بولتی تھی اور جس کی نگاہ میں دنیا کی سب طاقتیں بے وزن ہو جاتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 634 ہجری کے قریب پیدا ہوئے۔ یتیمی، فقر اور تنگ دستی نے ابتدا ہی سے آپ کا ساتھ دیا، مگر جس چیز نے کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ تھا اللہ پر کامل یقین۔ آپ نے علم بھی حاصل کیا، ریاضت بھی کی، اور پھر بیعت کا شرف پایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر۔ یہی سے وہ روحانی سفر شروع ہوا جس نے دہلی کی تقدیر بدل دی۔ جب آپ دہلی تشریف لائے تو نہ کوئی خانقاہ تھی، نہ کوئی شہرت، مگر دلوں میں جگہ بنانے کے لیے نہ دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اعلان کی۔ آپ کا آستانہ چند ہی دنوں میں غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور ٹوٹی دلوں کا مرکز بن گیا۔ لوگ آتے، روتے اور سکون پا کر لوٹ جاتے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے طاقت اور روحانیت کا تصادم شروع ہوا۔ دہلی کے تخت پر بیٹھا تھا سلطان غیاث الدین تغلق، سخت گیر، رعب دار اور اقتدار کا بھوکا حکمران۔ سلطان چاہتا تھا کہ شہر کے تمام بڑے مشائخ اس کی حکومت کے تابع ہو، دربار میں حاضری دے اور یوں اس کے اقتدار کو مذہبی جواز ملے۔ پیغام بھیجا گیا، حضرت نظام الدین اولیاء دربار میں حاضر ہو۔ یہ پیغام جب حضرت تک پہنچا تو آپ نے نہ غصہ کیا نہ سختی، بلکہ نہایت سکون سے فرمایا، میرے پاس وقت نہیں، میرے دروازے پر اللہ کے محتاج بندے بیٹھے ہیں۔ پیغام واپس گیا، سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دوسرا پیغام آیا، پھر تیسرا، مگر جواب وہی رہا۔ حضرت فرماتے تھے، ایک دروازہ اگر بادشاہ کا ہو تو دوسرا دروازہ اللہ کا ہے، اور جو اللہ کے در پر بیٹھ جائے اسی کسی اور کے در پر بیٹھ جائے، اسی کسی اور در کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ الفاظ سلطان کے غرور پر کاری ضرب پڑ گئے۔ سلطان اس وقت بنگال کی مہم پر تھا۔ جانے سے پہلے اس نے قسم کھائی تھی کہ واپسی پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سبق سکھائے گا۔ یہ بات دہلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مرید خوف زدہ، عقیدت مند پریشان، ہر زبان پر ایک ہی سوال، اب کیا ہوگا؟ لوگ حضرت کے پاس آئے اور عرض کیا، حضور، سلطان سخت ناراض ہے، وہ واپسی پر انتقام لے گا، ہمیں خوف ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہ آسمان کی طرف دیکھا نہ زمین کی طرف، بس مسکرا کر فرمایا، ابھی دہلی بہت دور ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ یہ توکل کی انتہا تھی۔ دن گزرتے گئے، سلطان کی واپسی کا انتظار ہوتا رہا، مگر پھر خبر آئی، راستے میں ایک محل نما خیمہ بنایا گیا جس میں سلطان داخل ہوا، اور وہی عمارت اس کی موت کا سبب بن گئی۔ سلطان دہلی پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہو گیا۔ جب یہ خبر دہلی پہنچی تو لوگوں کو حضرت کا جملہ یاد آیا، ابھی دہلی بہت دور ہے۔ تب دہلی نے جانا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ اللہ سے جڑے دل میں ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نہ کسی کے دشمن تھے، نہ کسی کے خلاف بد دعا کرتے تھے۔ آپ کا اصول صاف تھا کہ ہم نہ بادشاہوں کو بناتے ہیں نہ گراتے ہیں، ہم صرف دلوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔
آپ کی خانقاہ میں امیر و غریب کا فرق نہیں تھا، نہ مذہب و قوم کا۔ لنگر میں سب برابر، نگاہ میں سب ایک جیسے۔ یہی وجہ تھی کہ دہلی کی گلیاں آپ کے نام سے روشن ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، محبت وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے اور جو جمع کرنے سے کم ہو جائے وہ محبت نہیں، تجارت ہوتی ہے۔ 725 ہجری میں یہ آفتاب ولایت غروب ہوا، مگر آج بھی نظام الدین دہلی میں آپ کی درگاہ پر وہی سکون ہے، وہی خاموش دعوت جو انسان کو اللہ کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ولی نہ وقت کے غلام ہوتے ہیں نہ طاقت کے۔ جو اللہ کا ہو جائے دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔